بعض زمینیں جو جہاد کے وقت کفار نے مغلوب ہو کر بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو دے دیں، ان میں ایک باغ فدق کا گاؤں بھی تھا جو مدینہ المنورہ سے 3 منزل کے فاصلہ پر تھا۔ یہ فدق اور کچھ اور قطعات زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ہی رکھے تھے۔ ان سے جو آمدنی آتی تھی وہ اپنی ذات پر خرچ فرماتے تھے، اہل و عیال پر، ازواج مطہرات پر، اہل خانہ پر، مہمانوں پر، کنبے والوں پر، حاجت مندوں پر، غریبوں پر، اہل صفہ پر خرچ فرماتے تھے۔ جہاد کے لیے جو اسلحہ ساز و سامان خریدا جاتا تھا اس پر خرچ فرماتے تھے۔ تو وہ آمدنی اس طرح خرچ ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور باغ فدق کا سوال کیا، باغ فدق طلب کیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقۃ انما یأکل آل محمد من ھذا المال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی گروہ انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے، ہاں آل محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اس کی آمدنی سے کھائیں گے۔ یہ حدیث پاک سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں صدقہ رسول کو جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تبدیل نہیں کروں گا، اور اس میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اسی طرح میں عمل کروں گا۔ یعنی جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی کو لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے، خرچ فرماتے تھے، اب بھی ایسے ہی خرچ ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں اور پھر واپس تشریف لے گئیں۔ یہ ہے ٹوٹل واقعہ، اور بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَحَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فدق کے بارے میں پوری زندگی گفتگو نہیں فرمائی یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ آپ یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ یہ ہے وہ باغ فدق کا مسئلہ جس کے بارے میں آج کل بہت کچھ فسانہ گڑھ لیا گیا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک روایت میں یہ الفاظ جو آئے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ جواب سن کر، فرمان سن کر ناراض ہو گئیں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا فرمان نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہیں کیے،
کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی ایسے الفاظ بتائے ہوں، بیان کیے ہوں کہ جس سے آپ کی ناراضی کا اظہار ہوتا ہو۔ راوی جو ہے حدیث کا، اس نے اپنا تبصرہ کیا، اپنا گمان بیان کیا، اپنا خیال بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ بات سن کر سیدہ ناراض ہو گئی ہوں گی۔ یہ ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کا کلام راوی کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب حدیث سنائی تو سیدہ یہ حدیث سن کر خاموش ہو گئیں اور واپس تشریف لے گئیں۔ پھر زندگی بھر آپ نے باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں فرمایا، اس میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب کچھ بدعقیدہ لوگ باغ فدق کا نام لے کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نشان طنز و تنقید بناتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئیں، اور جس سے سیدہ ناراض ہو جائے اس سے رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ اس طرح معاذ اللہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں جو دلوں کے اندر بغض و عناد رکھتے ہیں اس کو نکالتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر المومنین امام المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخی قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اول تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ناراضی والی۔ بالفرض محال اگر ہم یہ کہہ بھی دے کہ چلیے ناراضی ہوئی تھی، ان کی بات کو کچھ دیر کے لیے سامنے رکھیں، تو پھر یہ بتائیے اگر یہ اصول بن جائے کہ جس سے سیدہ ناراض ہو جائے وہ دوزخی ہے، اگر یہ قانون بنا دیا جائے، اصول بنا دیا جائے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں ناراضیاں ہوئیں۔ آپ نے وہ حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں جس میں ابو تراب کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حضرت علی اتنے ناراض ہوئے کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، مسجد میں چلے گئے، گھر چھوڑ کر چلے گئے، ایسی ناراضی ہوئی دونوں کے درمیان۔ اور پھر وہ حدیث پاک یاد کریں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بھی ناگوار گزرا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اور آپ نے قانون بنا دیا، حرام قرار دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب تک میری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ظاہری حیات سے متصف موجود ہے، زندہ ہیں، تمہارے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے۔ اب یہ حدیث واضح بتا رہی ہے کہ سیدہ حضرت علی سے ناراض ہوئی تو کیا وہ قانون معاذ اللہ یہاں بھی لاگو کیا جائے گا، اور اس وجہ سے کوئی خارجی، کوئی اہل بیت کا دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخی کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ؟ تو یہ کوئی قانون نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اگر وقتی طور پر حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان میں کوئی ناراضی ہوئی، وقتی بات ہوئی، بعد میں خوشی ہو گئی، محبت ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، تو اس کو پکڑ کر رکھنا، انہوں نے تو بات ختم کر دی اور 1400 برس کے بعد آج ہم بات پکڑے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دلوں کا نفاق ہوگا ان لوگوں کا جو یہ بات پکڑے بیٹھے ہیں۔ ہم تو ایسی بات نہیں پکڑتے، نہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ
کہ اگر یہ جو ناراضی والی بات کرتے ہیں اس میں تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر حرف آتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر ایک عام شخص ہے وہ کوئی بات کرے اور سامنے والا اس کو جواب میں اپنی طرف سے جواب دینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے، جواب میں حدیث بیان کرے کہ اس مسئلے کا حل اس حدیث پاک میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا جواب یہ دیا ہے، ایک عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوگا کہ تو نے مجھے حدیث کیوں سنائی، نبی کی بات کیوں سنائی، بلکہ وہ مطمئن ہوگا۔ ایک عام مسلمان کو اگر وہ سوال کرے اور جواب میں حدیث سنائی جائے تو وہ غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، ناگوار اسے نہیں گزرتی، تو سیدہ کا مقام بلند و بالا، ورا اور ورا، عزت و عظمت والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے سامنے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دی۔ اب لوگ کہیں کہ جی حدیث کو سن کر، ان کا جواب سن کر سیدہ ناراض ہو گئی، انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے یہ بات کہی وہ بات کہی، یہ سیدہ کی شان کے خلاف بات ہے۔ وہ تو اس گھر کی مکین ہیں کہ جہاں سے شریعت چلی ہے، اللہ کا حکم جاری ہوا ہے، تو وہ شریعت کے خلاف بات کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات کہ بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق کا سوال کیا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حدیث سنائی۔ سیدہ نے جب حدیث پاک کو سنا تو آپ خاموش ہو گئیں، مطمئن ہو گئیں، واپس تشریف لے گئیں، اور پھر اس مسئلے پر آپ نے گفتگو نہیں فرمائی۔ اتنی سی بات ہے، لیکن بد عقیدہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے تشریحات کر لیں، اضافہ کر لیا، باتیں گھڑ لیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضی والی باتیں کی، اور دعائے ضرر، دعائے نقصان دی، اور یہ کہہ دیا کہ ابو بکر جو ہے وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، میرے جنازے کو نہ پڑھائے، اس طرح وہ باتیں کی۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، کسی بھی صحیح روایت میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آخر باغ فدق کا سوال پھر کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ بات یہ ہے، کیا انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا؟ کیا بتایا؟ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کی وراثت حدیث پاک میں علم ہے، یہ دنیاوی ساز و سامان اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اور سیدہ کو معلوم کیا نہیں تھا کہ صدقہ کا حکم اہل بیت کے لیے کیا ہے، اور صدقہ اور وراثت میں فرق کیا ہے؟ سیدہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سب باتیں بدرجہ عتم معلوم تھیں، کیونکہ علم جو ہے وہ تو ان کی وراثت ہے۔ آپ کے سرتاج امام الاولیاء سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تو باب العلم ہیں، اور آپ کے بابا جان رحمت عالمیان محبوب رب رحمان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ العلم ہیں۔ تو آپ نے جو سوال باغ فدق کا کیا وہ لا علمی کی بنا پر ہرگز نہیں کیا، بلکہ بر بنائے حکمت کیا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ عظیم جو لوگ ہیں، یہ بعض اوقات اس طرح سوال کرتے ہیں کہ دوسروں تک دین کی بات پہنچ جائے۔ وہ خود تو جانتے ہیں
دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، حکمت کے لیے، علم دین پھیلانے کے لیے، بات کو آنے والوں تک پہنچانے کے لیے سوال کر دیتے ہیں، تاکہ جب اس کا جواب آئے گا تو پھر وہ سب تک پہنچ جائے گا اور اس طرح دین کی بات عام ہو جائے گی۔ تو سیدہ نے اس لیے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، علم تھا، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پر اس مسئلہ کو واضح کرنا مقصود تھا۔ اگر آپ یہ سوال نہ کرتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث پاک جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بیان نہ کرتے تو امت تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ تو آپ نے یہ سوال اس حکمت کی بنا پر کیا، اس میں خطا کہاں سے آ گئی اور اس میں کوئی عطا کہاں سے آ گئی؟ نہ کوئی خطا کی بات ہے نہ کوئی عطا کی بات ہے، یہ تو بزرگوں کی حکمت کی بات ہے کہ آپ نے بر بنائے حکمت یہ بات بیان کی۔ اگر یہاں کوئی جھگڑنا مقصود تھا، وہ چیز لینا مقصود تھی، تو صرف سن کر واپس آ جانا کافی نہ تھا۔ تو ہوا صرف اتنا ہی، آپ نے سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا کہ جو بات امت پر کھولنا چاہتی تھی، واضح کرنا چاہتی تھی، ساری امت کو بتانا چاہتی تھی، وہ بات اوپن ہو گئی، امت پر بات چلی گئی تو آپ خاموش ہو گئی، مقصد حل ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے آئیں۔ یہ مقصود تھا آپ کے سوال کرنے کا۔ اب اس کو بات کا بتنگڑ بنانا اور اس میں سے معاذ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرنا یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی ایسے ہلکے یا نازیبا کلمات ادا کرنا، یہ ہرگز کسی کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے لیے اہل بیت اعظام سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان و شوکت والے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان و شوکت والے ہیں، ہمارے عقیدتوں کا مرکز ہیں، ہمارے ایمانوں کی علامت ہیں، ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، ہادی ہیں۔ ان کی محبت جو ہے، ان کی محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان اہل سنت و جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے بھی دل و جان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔